السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا وطن ٹی وی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب۔ آج ہم کریں گے اپنے شو کی ایک نئی ایپیسوڈ کا آغاز، جس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کی اور کچھ رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی، کہ کتنا تضاد ہے پاکستان کے قوانین میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹورڈز دا پرسنز ود ڈسیبلٹیز۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے تقریباً 79 ایئرز ہو چکے ہیں، اور ان تمام برس کے بیت جانے کے بعد سٹل ہم لوگ پاکستان میں بنیادی تعلیمی مسائل کو فیس کر رہے ہیں، اور جس میں ہماری ریاست کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور میں اس کو کردار کو ایک فیلئر کی طرح دیکھتی ہوں، کیونکہ اگر ہم اتنے سالوں کے باوجود بھی اپنی بنیادی تعلیم کی الجھنوں میں ہی ہیں، تو ہم لوگ پھر خصوصی افراد کو کس طرح سے تعلیم کی سہولیات پراپر طریقے سے دے سکتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ UNCRPD کے مطابق کوئی بھی اسپیشل پرسن وہ انسان ہوتا ہے جو کہ جسمانی یا ذہنی کسی بھی کمی کا شکار ہو، جبکہ میں اس کمی کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ کسی انسان کے اندر کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیک آف سپورٹ، لیک آف اپرچونیٹیز، فیسلٹیز اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ کمیاں معرض وجود میں آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ان سب چیزوں کو ابھی تک کیٹر نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام وہ افراد جو کہ اسپیشل نیڈز رکھتے ہیں ابھی تک مسائل کا شکار ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے مسائل جو کہ ہر انسان کا ایک بیسک رائٹ ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کو، جن میں یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے اور چائنا ہے، اور مزید بھی وہ تمام ممالک جو کہ اپنے آپ کو ترقی پذیر ریاستوں میں کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ایک ایسا نظام اپنا چکے ہیں جس کے مطابق ان کی تمام روڈز، بلڈنگز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ہر وہ انسٹیٹیوشن، چاہے وہ لائک پروفیشنل ہو یا پھر نان پروفیشنل ہو، جیسے کہ ریسٹورنٹس ہیں، پبلک پلیسز ہیں، وہ تمام جگہیں پوری طرح سے ایکسیسیبل ہیں۔ بے شک وہ ایک ویل چیئر یوزر کے ایکسیس کرنے کی بات ہو، یا پھر کسی ایسے فرد کی جو کہ سفید چھڑی کا استعمال کرتا ہے، یا پھر کوئی بھی پرسن ود ہیئرنگ امپیئرمنٹ جو کہ اپنے ایڈز استعمال کرتا ہے، وہ تمام ان سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ 1981 میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ایک آرڈیننس منظور کیا جس کا نام ہے ڈسیبل پرسنز امپلائمنٹ اور ریہیبلیٹیشن، جس کے ذریعے پاکستان نے اس چیز کو انشور کیا کہ ڈسیبلڈ انڈیویجولز کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 2020 میں فیڈرل حکومت نے رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، جبکہ بلوچستان میں 2017 میں امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، اور پھر KPK کو اگر ہم دیکھیں تو، اور پنجاب کی بات کریں تو انہوں نے بھی 2018 میں اس قانون کو پاس کر لیا۔ اور شاید ہماری ریاست جو ہے وہ قوانین پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم ان قوانین کے ساتھ ساتھ لیونگ ایکسپیرینسز دیکھیں آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز، تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چند بڑے شہروں میں موجود ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں بنیادی تعلیم کی سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے، مگر ان کا سسٹم اتنا پسماندگی کا شکار ہے، جس طرح سے مطلب ابھی تک وہاں پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، مجھے کیونکہ پنجاب کا آئیڈیا زیادہ ہے اور پنجاب کو ہم لوگ بہتر کنسیڈر کرتے ہیں باقی پروونسز کے مقابلے میں، اگر ہم تعلیم کی سہولیات کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اردو میڈیم کا ہی ابھی تک سسٹم ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا پھر جو پیرنٹس اپنے بچوں کو، اپنے اسپیشل بچوں کو تعلیمی اداروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ان کو بھی جا کے بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آج کل آئی ایم ناٹ اگینسٹ اردو، یا پھر ہم ضروری ہے کہ ہماری اردو جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماڈرن تعلیم کی بات کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کس قدر ترقی کر رہی ہے تعلیم کے شعبہ میں، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کو بھی مزید ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے،
تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش سے بھی اس طرح ہی متعارف ہو سکیں، انٹروڈیوس ہو سکیں. جب وہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں، پریکٹیکل ڈیسیجنس کی طرف آتے ہیں اور ان کو مین اسٹریم میں سروائیو کرنے کا سوال ہوتا ہے، تو پھر ان کو کم از کم لینگویج بیریئرز اور اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے سروائیول کے لیے، اس پہ سفر نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں ویسے ہی، تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکول سے باہر ہیں وداؤٹ اے ڈسیبلٹی. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نان ڈسیبلڈ انڈیویجولز اور جو کہ لائک اڈلٹس بھی نہیں ہیں، جو کہ 18 سال سے نیچے ہیں اور جن کا اس چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہم لوگ پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہ اسکولوں سے باہر رہیں گے، بے روی کا شکار ہوں گے اور دوسری معاشرتی برائیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو غور میں لے کے آئے اور اس کے لیے کچھ اسٹیپس اٹھائے، انیشیٹیوز اٹھائے. گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو اسپیشل ایجوکیشن کے بھی ہیں اور جو باقی تمام بچے جو بھی اسکولوں سے باہر ہیں ان کی تعلیم کے لیے کچھ کام کیے جائیں. بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ جسٹ ہم چیزیں کنسٹرکٹ کرتے رہیں، بلڈنگز بناتے رہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو شو آف ہو رہی ہیں ان سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ شو کریں. اس کے آلٹرنیٹیو میں آئی تھنک کہ اسٹاف کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے ڈیولپنگ ایریاز میں پاکستان کے، جس میں ہم تعلیم پہ پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ انکریج کریں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ انرول کریں. اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ہم اگر یہ بھی ہمارے سسٹم کی ہی ایک میرا خیال ہے کہ خامی ہے یا کوتاہی کہہ لیں، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج کل تعلیم سے اتنا دور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لائک ان کو ایک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک فارمیلٹی لگتا ہے، ان کو ایک ایسی چیز لگتی ہے جو ان کو باؤنڈ کرتی ہے، اور ان کا انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہو رہا کیونکہ اس میں سسٹم کی جو ہیں وہ کچھ کمزوریاں ہیں جس کی بنا پہ جو ہیں وہ اسکولوں سے بچے جو ہیں وہ دور ہیں. اگر ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اسپیشل پرسنز ہیں وہ اگر ایجوکیشن کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو پھر حکومت ان کو کیسے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز فراہم کرے گی. جبکہ کوٹا جو ہے وہ اسپیشل پرسنز کا ایک انہوں نے مخصوص کوٹا رکھا ہوا ہے جس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ایون سرکاری بلڈنگز جو ہیں وہ اتنی ان ایکسیسیبل ہیں، ان کے اندر ریمپس موجود نہیں ہیں، لفٹس نہیں ہیں، اور جتنے بھی اسپیشل انڈیویجولز ہیں ان لوگوں کا ایکسیس وہاں تک پراپر پوری طرح سے نہیں ہے. تو جب اس طرح کے مسائل ہیں اور پھر جہاں پہ قانون سازی کی بھی گئی ہے، ایون اگر اس میں اپنی ہی اگزامپل ایک کوٹ کر دوں تو مطلب میں ابھی پچھلے ہی دنوں مجھے موقع ملا کہ میں اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہی تھی. تو میں بینک گئی ہوں اور دے ٹریٹڈ می لائک این illiterate پرسن. انہوں نے مجھے بولا کہ تم اپنا فوٹو اکاؤنٹ کھلواؤ گی، وین ایور یو وانٹ ٹو آپریٹ یور اکاؤنٹ اور میک اینی ٹرانزیکشنز یو نیڈ somebody ٹو بی دیئر فار یو بیکاز یو آر ویژولی چیلنجڈ. تو مطلب ہمارا جو اسٹاف ہے وہ اتنا ابھی تک ان اویئر ہے، ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے لٹریٹ پرسن اور این illiterate پرسن، اور وہ سملر پیرامیٹرز کے ساتھ ایوری پرسن ود ڈسیبلٹی کو جج کرتے ہیں. خیر یہ بینکنگ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے ساتھ بھی اگر ہم بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کی جا سکتی ہیں، ان پہ بات کی جا سکتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے آنے والے شوز میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں. اور میں اس شو کے ذریعے وہ تمام ایکسپیرینسز ہائی لائٹ کروں گی جو کہ مجھے ایز اے پرسن ود ڈسیبلٹی اور میرے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اسٹرگل کرنی پڑی ہیں، ہم ان چیزوں کا کوئی پازیٹیو سلیوشن نکال سکیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ جب ہم خود سے اپنی وائس ریز نہیں کریں گے، ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو ہم گورنمنٹ کو بھی ایڈریس نہیں کر سکتے اور ہم ان تمام لوگوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے جو سیم پیرامیٹرز پہ کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی کو جج کرتے ہیں.
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے شو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.